ساحلوں کے گانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں کے گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے سے آنے والے کیا ہوئے، ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے، وہ دل میں کھبنے والی آنکھیں کیا ہوئی، وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے، عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے، اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، اکیلے گھر سے پوچھتی ہے بے کسی، تیرا دیا جلانے والے کیا ہوئے، یاد ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، یاد ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے، یاد ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ سارے شغل ایسے تھے جن کا تعلق اس تخلیق سے اور فنی لطیفہ سے ہے، موسیقی، شاعری، شکار، شطرنج، پرندوں سے محبت، درختوں سے محبت، یہ سب جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرا مزاج لڑکپن سے آج تک آنا تھا۔ ساری اصل میں شروع میں نے دراصل اس لیے کی کہ نہیں لگتا تھا مجھے کہ جو خوبصورت چیزیں باہر میں فطرت میں دیکھتا ہوں وہ میری بس میں نہیں آتی، میری گرفت میں نہیں آتی اور نکل جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ کچھ لمحے کچھ وقت جو مر جاتا ہے وہ زندہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعری میں زندہ ہو سکتا ہے، اس لیے شاعری شروع کی، طبیعت موجود تھی، گھر کا ماحول بھی شعر و شاعری کا تھا، گھر میں ہمارے میر امید پڑھا جاتا تھا، نانا میرے موسیقی کا شوق رکھتے تھے اور میر نذیر حسین نشاط، میر محرم، یہ ہمارے شہر میں بھی اچھی پتہ تھی، کتابیں گھر میں بچپن میں ہم نے چرچا بھی پڑھا، فردوسی پڑھا، یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھی ہمیں بچپن میں، قرآن حدیث، پورا آہنگ پورا لہن جو تھا وہ ایک شعر کی طرف تھا۔ پھر ایک اور بات ہے جو سب سے مجھے اہم نظر آتی ہے، جب میں نے پہلا شعر کہا مجھے یاد نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے یہ شعر تھا میرا پہلا شاعر، جو قبول ہے جنہیں غم بھی تیری خوشی کے لیے وہ جی رہے ہیں حقیقت میں زندگی کے لیے۔ تو مجھے نہیں لگا اتنی خوشی ہوئی تو شاید اس سے پہلے مجھے کبھی کسی چیز کی خوشی نہیں ہوئی۔ اگر مجھے شعر کے علاوہ اتنی خوشی کسی اور کام میں ہوتی تو میں شاعری نہ کرتا۔ مجھے یاد کرتا ہے کہ کچھ پنجابی تھے شہر میں، کچھ پڑھنے والے تھے، ان کو سنایا گیا یارانہ اور ہمارا کا تعلق تھا، ان کا تو یہی نہیں سمجھ تعلق تو اب بھی میرا ان سے ہے۔ ابھی پرسوں مجھے اسپتال میں ٹیکسی والوں کا ایک وقت ملنے آیا، کہنے لگا صاحب اخبار میں پڑھا ہے آپ کو طبی امداد کی کچھ کمی ہے، کچھ دقت ہے تو یہ لیجیے، ہم کچھ اکٹھا کر کے لائیں، میں نے کہا نہیں۔ تو اسی طرح سے تمہیں یاد ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، ایک ٹانگے والا مجموعہ میرے کی مر گیا بابا، اس کی میری دوستی کی بنیاد یہی تھی کہ میں نے ایک دن بارش ہو رہی اس کے ساتھ ٹانگا کہ بھائی چلو گے گھر میرے کرشن نگر، اس نے کہا کرشن صاحب، میں نے کہا بھائی لے چلو کرنے کا، میں نے بڑی بڑی فارمیوں کا انکار کیا کہ بارش میں بچہ نہیں بن جائے گا، تو میں نے کہا بھائی میں شعر چاہتا ہوں کہ میں کوئی شعر سناؤ، تو جب میں نے یہ شعر سنایا کہ واقعہ یہ ہے کہ بدنام ہوئے بات اتنی تھی کہ آدمی نکلا تو وہ بندہ بارش میں بھیگتا بھیگتا ٹانگے سے چل پڑا، بہت لانگے تیرا ہی شعر آپ بہت ٹانگے میں اور ساری مفت لے جاؤں گا، اور ساتھ بنے آخر میں مجھے لے جاتا رہا۔ اگر نظر صاحب یہ تمہیں ایک حادثے کا پتہ ہے، پتہ نہیں کہ وہ جو ٹانگے والے جن کے ساتھ تمہارا یارانہ تھا اور بعض ٹانگے میں ساتھ بیٹھا رہا، انہوں نے ٹیکسیاں چلانا شروع کر دی ہیں۔ پرسوں میں ٹیکسی میں بیٹھا تھا تو وہ ٹیکسی والے نے مجھے مڑ کر دیکھا تو کہا کہ بھائی ناصر صاحب کیسے ہیں، انہوں نے تمہارا حال سنا جو جالندری تھا، تمہیں یاد ہوگا کہ وہ ٹانگا چھوڑ کے ٹیکسی چلاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہے ابھی بھی تو بہت ابھی اب کاروں میں چلتے نظر آتے ہیں، جو پتلے سے موٹے ہو گئے ہیں تو بعض ابھی ریڈیٹر میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے، اب میرے دیکھتے دیکھتے وہ گھروں میں انہوں نے گرم نہیں بنائے ہیں، اور باقاعدہ ان کے پاس 3 فیکٹری ہیں۔ بھائی ہم کو چلتے تھے، ہمارا ہوٹل تھا، آپ کو پتا ہے درختوں کی چھاؤں ہماری یہ محفل ہوا کرتی تھی، آؤ گھاٹ سے سبا جمائیں، یہ میرا ہی اترا ہے، آج سے شہر کی بڑی سڑک پر پتوں کا میلہ کا لگا ہے۔